الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ ایک حقیقت ہے کہ نسبت کی وجہ سے انسان کو عزتیں ملتی ہیں. نسبت کہتے ہیں کہ کسی سے خاص تعلق ہونا. ایک سادہ سی مثال ہے کہ ایک فیکٹری میں دو اینٹیں بنی، دونوں کی شکل ایک جیسی، دونوں کی قیمت ایک جیسی. ان میں سے ایک کو مسجد کے صحن میں لگا دیا گیا اور دوسری کو ٹوائلٹ کے اندر لگا دیا گیا، تو دونوں کی نسبتیں الگ الگ ہو گئیں. ایک کی نسبت مسجد یعنی بیت اللہ سے ہو گئی اور دوسری کی نسبت بیت الخلاء سے ہو گئی. دونوں جگہ صاف بھی ہوں پھر بھی انسان بیت الخلاء کی اینٹ پر ننگا پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتا، جبکہ مسجد کی فرش پہ لگی ہوئی اینٹ پر اپنی پیشانی ٹکاتا اور سجدے کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہے. دونوں کے مرتبے میں اتنا بڑا فرق کیوں آ گیا؟ کہ دونوں کی نسبت الگ الگ ہو گئی. تو اچھوں سے نسبت ہونے سے عزت بڑھ جاتی ہے، بروں سے نسبت ہونے سے عزت گھٹ جاتی ہے. اس کی ایک اور مثال سن لیجیے. آپ کے گھر میں ایک گتا پڑا تھا، کوئی اٹھا کے اسے ٹیبل پہ رکھ دیتا، کوئی اٹھا کے اسے کسی اور جگہ پہ رکھ دیتا. آپ سمجھتی تھیں کہ یہ تو فضول سا گتا ہے، اس کو پھینک ہی کیوں نہ دوں. ایک دن آپ نے یہ محسوس کیا کہ آپ کے گھر میں جو قرآن مجید ہے اس کی پہلی جلد ٹوٹ گئی اور اب نئی جلد بنانے کی ضرورت ہے. تو نئی جلد بنانے کے لیے گتے کی ضرورت ہے. تو آپ اپنے میاں سے کہتی ہیں کہ گتا تو ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے. وہ اس گتے کو کاٹ کر اس قرآن مجید کے اوپر جلد بنا دیتا ہے اور اس پر صاف ستھرا کاغذ بھی چڑھا دیتا ہے. اب وہ گتا
جو بے قیمت سمجھا جاتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ اسے پھینک دیا جاتا تھا، کبھی نیچے رکھتے تھے کبھی اوپر رکھتے تھے۔ اب وہ گتا چونکہ قرآن مجید کی جلد بن گیا تو اب اس کا مقام بھی بلند ہو گیا۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جس آدمی پہ غسل فرض ہو اور اس نے نہ کیا ہو، وہ جنبی آدمی یا حائضہ عورت، وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں لکھا ہوا ہے ان سبوں کے ہاتھ نہ لگائے، بلکہ علماء حضرات نے لکھا کہ بغیر کسی حائل کے کپڑے کے وہ ڈائریکٹ اس گتے کو بھی ہاتھ نہ لگائے، اس لیے کہ یہ گتا اس قرآن مجید کے ساتھ نتھی کر دیا گیا، پکا اس کو جلد بنا کر یکجان بنا دیا گیا۔ تو جس طرح لکھے ہوئے کاغذ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا قرآن مجید کے، اب اسی طرح گتے کو بھی ناپاک آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو دیکھیے قرآن مجید کے ساتھ نسبت ہونے سے بے قیمت گتے کی بھی شان بڑھ گئی۔ تو یہ دو مثالیں کافی ہیں کہ اللہ رب العزت نیکوں کے ساتھ نسبت ہونے سے بندے کو عزت دیتے ہیں، بروں کے ساتھ نسبت ہونے سے انسان کو ذلت ملتی ہے۔ اب اگر یہ نیکوں کی نسبت ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا لحاظ بھی رکھتے ہیں۔ یہ عاجز جو باتیں آج کرے گا اس کے دلیل قرآن سے یا حدیث سے آپ کو ساتھ ساتھ پیش بھی کرتا چلا جائے گا۔ بات مختصر ہوگی، ٹو دی پوائنٹ ہوگی، لہذا آپ خوب توجہ کے ساتھ بات کو سنیں۔ تو نسبت سے اللہ تعالیٰ پھر لحاظ فرماتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن عظیم الشان ہے۔ کوئی اللہ کے نیک بندے گزرے، ان کی اولادوں میں سے آگے دو بچے تھے جو یتیم تھے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو ان یتیم بچوں کی ایک دیوار تھی جس کے نیچے ان کا کچھ خزانہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ذریعے سے اس دیوار کو بنوا دیا، ان کے مال کی حفاظت کا انتظام کروا دیا۔ کیوں کروایا؟ اس لیے کروایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کے والد بڑے نیک تھے۔ تو اب دیکھیں کہ نیک باپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان بچوں کے فائدے کا بھی لحاظ فرما رہے ہیں۔ اس سے ہمارے علماء نے لکھا کہ اگر جسمانی والد نیک ہے اور اس کی وجہ سے بچوں کا لحاظ کیا جا رہا ہے، تو جب آدمی بیٹھ سکتا ہے تو شیخ اس کے لیے روحانی والد کی طرح ہوتے ہیں۔ تو اس روحانی والد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ روحانی تعلق رکھنے والے روحانی بچوں کا بھی لحاظ فرما لیتے ہیں۔ اور یہ تو طے شدہ بات ہے کہ دوست اپنے دوست کے گھر کے کتے کا بھی لحاظ کر لیتا ہے۔ کتنے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، کتا بھونکتا ہے، وہ اس کو مارتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں مارتے؟ لاٹھی بھی ہاتھ میں ہوتی ہے،
وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارے پڑوسی کا کتا ہے تو ہمیں اس کا ذرا لحاظ کرنا ہے. تو لوگ تو پڑوسی کے گھر کے کتے کا بھی لحاظ کر لیں تو کیا اللہ رب العزت اپنے پیاروں کے ساتھ تعلق رکھنے والے بندوں کا لحاظ نہیں فرمائیں گے؟ اس نسبت کی وجہ سے انسان کو عزتیں مل جاتی ہیں، قبولیت مل جاتی ہے. دیکھیں دلیل قرآن عظیم الشان سے اصحاب کہف کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، بلکہ اس سورت کا نام بھی سورہ کہف ہے. کہف غار کو کہتے ہیں. تو ان اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا بھی چل پڑا. جہاں وہ جا کے سوئے اس غار کے دروازے پر کتا بھی بیٹھ گیا. اب اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے اس کتے کو مرتبہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کا قرآن مجید میں تذکرہ کر دیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور دوسرا احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ نکھی رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کتے کو انسانی شکل عطا کر کے جنت عطا کروا دیں گے. تو اگر اللہ والوں کا ساتھ نکھی ہونے سے ایک کتے کے ساتھ جنت کا وعدہ ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اللہ والوں کے ساتھ روحانی طور پر نکھی ہوگی اور ان کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گی تو اللہ تعالیٰ کیا ان کو جنت عطا نہیں فرمائیں گے؟ یہ جو بیعت کا لفظ ہے نا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ایسے بندے کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھ لینا جس نے اوپر اپنے شیخ کے ساتھ مل کر پڑھے ہوں، اس کے شیخ نے اپنے شیخ کے ساتھ مل کر پڑھے ہوں، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے اوپر نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہو. یعنی صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھے. دلیل قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے محبوب آپ بالکل شریعت کے پابند رہیے جیسے آپ کو حکم ہوا. وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور جو آپ کے ہمراہ توبہ طائب ہوئے. تو دیکھو یہ صحابہ کی صفت تھی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے توبہ طائب ہوئے تھے، ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت توبہ کی تھی. تاب معک، یہ جو ساتھ مل کے توبہ کرنی ہوتی ہے نا، یہ بڑی فضیلت رکھتی ہے. تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر توبہ کی، پھر تابعین نے صحابہ کے ساتھ مل کر، پھر تبع تابعین نے تابعین کے ساتھ مل کر، چھوٹے اپنے بڑوں کے ساتھ مل کر توبہ کرتے رہے حتیٰ کہ اس عاجز نے اپنے شیخ کے ساتھ مل کر توبہ کی. لہذا جو مستورات آج کی اس محفل میں اس عاجز کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھیں گی تو ان کو ایک نسبت مل جائے گی مل کر توبہ کرنے کی، اور یہ نسبت اوپر جاتے جاتے نبی علیہ السلام تک پہنچے گی. اس لیے اس توبہ کی اللہ تعالی کے ہاں بڑی اہمیت بن جاتی ہے. سنیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس
ایمان والی عورتیں. اب ایمان والی عورتوں کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ صحابیات تھیں، تبھی تو ان کو مومنات کہا. اگر صحابیات نہ ہوتی تو یوں کہتے اذا جاءک الکافرات، اذا جاءک المشرکات، اذا جاءک المنافقات. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں جو کلمہ پڑھ چکی، صحابیات بن چکی، ایمان والیاں کہلانے لگیں. کیوں آئے؟ یبایعنک، آپ کی بیعت کرنے کے لیے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد یہ بھی ایک عمل ہے جس کو کیا جاتا ہے. اس بیعت کا مقصد کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین، اپنی عزت کی حفاظت کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کسی کے اوپر بہتان نہیں باندھے گی. ولا یعصینک فی معروف، کسی معروف کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. تو اگر یہ شریعت پر چلنے کے لیے آمادہ ہیں اور یہ دل میں نیت کر رہی ہیں، فبایعہن، آپ انہیں بیعت کر لیجئے. واستغفر لہن اللہ، اور ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے آپ بھی استغفار کیجئے. دیکھیں یہ ہے راز اصل، کہ یہ عورتیں تو توبہ کرنے کی نیت سے آئی ہی ہیں، یہ بھی توبہ کریں گی. اے میرے محبوب، ان کی بحاف پہ آپ بھی توبہ کریں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ رحیم ہے. علماء نے لکھا کہ یہ جو ان کا لفظ ہے نا، یہ تاکید کے لیے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یقین دہانی کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مہر لگا رہے ہیں، انڈورسمنٹ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس طریقے سے توبہ طائب ہوگی تو ہم تمہاری بخشش بھی کر دیں گے اور تم پر رحمتیں بھی اتار دیں گے. لہذا قرآن مجید کی گواہی کے بعد اب ہر مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اس سنت طریقے پر کسی اللہ والے کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھ لیں گے تو ہماری توبہ کی قبولیت یقینی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. اس بیعت کے 5 فوائد ہیں، بلکہ 6 فوائد ہیں. ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے. ہر فائدہ سند کے ساتھ، دلیل کے ساتھ یہ عاجز بیان کرے گا. پہلا فائدہ کہ توبہ یقینی طور پر قبول ہو جاتی ہے. ان اللہ غفور الرحیم سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ تو ہر عورت اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کے بھی کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک، یقیناً ہر عورت اپنے گھر میں بیٹھ کے مصلی پہ توبہ کر سکتی ہے، مگر اس توبہ کی قبولیت کی گارنٹی کوئی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ قبول کر لے اور اگر نہ چاہے تو قبول نہیں کرے گا. کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ نہیں ہے.
لیکن یہ جو سنت طریقہ ہے توبہ کرنے کا کہ کسی ایسے بندے کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھ لیں کہ جس کے پڑھنے کی نسبت اوپر چلتے چلتے نبی اسلام تک پہنچتی ہو، اس پر اللہ تعالی کی طرف سے توبہ کی قبولیت یقینی ہے۔ ایک مثال سے سن لیجئے، آپ حج کے سفر پہ جانا چاہتی ہیں، آپ کے ہاتھ میں ٹکٹ ہے، آپ ہوائی اڈے پر کاؤنٹر کے اوپر پہنچی اور آپ نے اپنی ٹکٹ آگے دی اٹینڈنٹ کو، آپ کی ٹکٹ اس نے لی اور آپ کو بورڈنگ پاس پکڑا دیا، کہا کہ اندر چلی جائیں۔ آپ کی ایک واقف عورت اور بھی وہاں پہنچی، اس کے ہاتھ میں بھی وہی ٹکٹ تھی، اس نے بھی اسی کمپنی سے خریدی تھی، اس نے بھی اتنے ہی پیسے بھرے جتنے آپ نے بھرے، مگر وہ واقف عورت جب ٹکٹ دیتی ہے تو اٹینڈنٹ عورت اس کو منع کر دیتی ہے جی کہ ہم آپ کو نہیں لے سکتے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ آپ کے پاس جو ٹکٹ تھی وہ ریکنفرمڈ ٹکٹ تھی، اور ریکنفرم ٹکٹ پہ تو ان کو آپ کو جہاز سے بٹھانا ہی ہے، اور آپ کی اس واقف عورت کے پاس اوپن ٹکٹ تھی۔ اب اوپن ٹکٹ میں ہوائی کمپنی والوں کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، اگر سیٹ ہوگی تو آپ کو لے جائیں گے، نہیں ہوگی تو آپ کو واپس کر دیں گے۔ تو یہی توبہ کا فرق ہے کہ اگر کوئی بندہ اس سنت طریقے پر توبہ کرے تو یہ ریکنفرمڈ توبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً قبول ہو جاتی ہے۔ اور آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے جو توبہ کرتا ہے وہ اوپن ٹکٹ کی مانند ہے، چانس والی ٹکٹ کی مانند ہے، چانس لگ گیا، قبولیت کا وقت ہو گیا، لمحہ تو اللہ نے توبہ قبول کر لی، ورنہ اللہ تعالیٰ توبہ نہیں قبول کریں گے۔ تو جس طرح ایک سمجھدار عورت سفر کرنا چاہے تو چانس کی ٹکٹ لے کے ہوائی اڈے پہ کبھی نہیں جاتی، ہمیشہ کہے گی کہ مجھے تو پکی ریکنفرم ٹکٹ لے کر پھر اڈے پہ جانا ہے۔ تو دین کے معاملے بھی اسی طرح، آپ چانس والی توبہ کیوں کرتی ہیں؟ آپ ریکنفرمڈ توبہ کریں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے رولنگ دی ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے، یعنی یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم تمہاری توبہ کو یقیناً قبول کر لیں گے۔ تو پہلا فائدہ اس بیعت کا کہ پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ توبہ قبول ہونے کا کیا مطلب؟ کہ جتنے چھوٹے بڑے گناہ آج تک کیے ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ قلم پھیر دیتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نام اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ کہ جب کوئی مرد یا عورت یہ بیعت توبہ کرے تو مشائخ اس کو ذکر کی تلقین کرتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں۔ اب اگر وہ عورت یہ ذکر کرے گی 10 منٹ 15 منٹ مراقبہ کرے، درود شریف استغفار پڑھے، بہت آسان سے معاملات ہوتے ہیں، تو گویا وہ ذکر کرنے والی عورت بن گئی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ کہ اے میرے بندو، تم اگر مجھے یاد کرو گے تو میں پروردگار تمہیں نئے نئے اعمال کی توفیقیں عطا کروں گا۔
تو اب اگر یہ عورت بیعت ہونے کے بعد ذکر کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نئے نئے اعمال کی توفیق مل جاتی ہے. یہ بیعت کا دوسرا فائدہ ہو گیا. چنانچہ پہلے نماز پڑھنی بوجھ نظر آتی تھی، بیعت کی ایسی برکت کہ خود بخود نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے. پہلے نیکی کرتے ہوئے دم گھٹنے لگتا تھا، اس کی برکت سے اب نیکی کرنے سے دل خوش ہو جاتا ہے. تو گویا نئے نئے اعمال کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں. پہلے فقط 5 نمازیں پڑھتی تھی، اب اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کی بھی توفیق عطا فرما دیتی ہے. تو یہ بیعت کا دوسرا فائدہ کہ اس سے بندے کو نئے نئے اعمال کی توفیقیں نصیب ہوتی ہیں. تیسرا فائدہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ اگر مومن کسی دوسرے مومن کے لیے پیٹھ پیچھے دعا مانگے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے. دعاء المؤمن للمؤمن مستجاب، ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. یہ حدیث پاک میں آ چکا. اب جب یہ حدیث پاک میں ثابت ہو گئی بات تو جب بیعت کر لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس بندے کے لیے اس کے شیخ دعا کرتے ہیں. جس طرح ماں باپ اپنی ساری اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، استاد اپنے سارے شاگردوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی طرح مشائخ اپنے تمام مرید مرد اور عورتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جمع کا صیغہ. تو ان کی دعاؤں میں اس عورت کا حصہ پڑ گیا. اور چونکہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے اس لیے کتنی پریشانیاں مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو مشائخ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ بندے کے اوپر سے ہٹا دیا کرتے ہیں. تو یہ بیعت کا تیسرا فائدہ کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں بندے کا حصہ پڑ جاتا ہے. اب بیعت کرنے والی عورت تو اپنے گھر میں بیٹھی ہے، گھر کے کام کر رہی ہے یا آرام کر رہی ہے یا بچوں میں مصروف یا میاں کے پاس مصروف، لیکن ان کے شیخ اپنی فرض نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں، تہجد کے بعد دعا کرتے ہیں. تو گھر بیٹھے بٹھائے اس کے لیے دعاؤں کا تحفہ اللہ کے حضور پہنچتا رہتا ہے. کتنی خوش نصیبی ہوتی ہے بندے کی کہ اگر کوئی اپنی تہجد اور فرض نمازوں میں ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعائیں مانگے. ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے. تو چونکہ شیخ دعا مانگتے ہیں ان کی دعاؤں میں بندے کا حصہ پڑ جاتا ہے تو کتنی مصیبتیں پریشانیاں تو اللہ ان دعاؤں کے صدقے ہی ٹال دیتے ہیں. چوتھا فائدہ کہ اس بیعت کی برکت سے اللہ تعالی بندے کو حفاظت ایمان کے ساتھ اپنے وقت پہ موت عطا فرماتے ہیں. اپنے اپنے وقت پہ جانا تو سب نے ہے، لیکن اس روحانی تعلق کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو ایمان کے ساتھ کلمے کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اس کی دلیل حدیث پاک سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک لوگوں کی محفل ہوتی ہے جس میں وہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی مجالس میں جو آتا جاتا ہے تو یہ بندہ بھی محروم نہیں رہتا، اس کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے. فرمایا ہم رجال لا یشقى جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں
کہ ان کے صحبت مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا. اب علماء نے بدبخت کے لفظ سے یہ نتیجہ نکالا کہ ایسے بندے کو اللہ تعالی موت کے وقت کلمے سے ہی موت عطا فرماتے ہیں، کلمے سے محروم نہیں کرتے. اگر محروم کہیں پھر تو وہ بدبخت ہو گئے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بدبخت ہو نہیں سکتا. لہذا یہ دلیل کہ ایسے بندے کو اللہ تعالی موت کے وقت ایمان پہ جانے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. یہ اتنا بڑا فائدہ ہے، اتنا بڑا فائدہ کہ اس پر ہی انسان اگر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو وہ کر نہیں سکتا. پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اس بیعت کی برکت سے اللہ تعالی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ قیامت کے دن بندے کو عرش کا سایہ نصیب ہو جائے. اس کی دلیل حدیث پاک سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ 7 بندوں کو جگہ عطا فرمائیں گے. 7 بندے ہوں گے جن کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. ان 7 میں سے 2 بندے وہ ہوں گے ہم المتحابون فی اللہ، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. یہ جو بیعت کا ایک تعلق ہوتا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے محبت عقیدت کا تعلق ہوتا ہے. اس محبت کے صدقے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. اب سوچیں کہ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالی قیامت کے دن بندے کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. اس کی دلیل قرآن مجید سے نہ حدیث پاک سے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی. تو جب کوئی بندہ یہ روحانی تعلق جوڑتا ہے تو اس کو اپنے استاد کے ساتھ، شیخ کے ساتھ ایک قلبی دینی محبت ہوتی ہے. یہ محبت انسان کا ایسا سرمایہ ہے کہ اس سرمایہ کی وجہ سے اگر استاد کو اللہ تعالی نے قیامت کے دن رحمت سے جگہ عطا فرما دی جنت میں، تو اللہ تعالیٰ شاگرد کو بھی انہی کے ساتھ جنت عطا فرمائے گا. اب کون کہہ سکتا ہے کہ استاد کو جنت ملے گی؟ تو ذرا سنیے اس کی دلیل کہ نبی علیہ السلام تو جنت میں تشریف لے جائیں گے ہی صحیح. اب ان کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھے صدیق اکبر لانوں نے. صدیق فلانوں کو ان سے محبت تھی، لہذا صدیق فلانوں بھی جنت میں پہنچیں گے. اب جن کا تعلق سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ تھا اور انہوں نے ان سے توبہ کے کلمات پڑھے تو وہ بھی اپنے استاد کے ساتھ یعنی وہ بھی جنت میں. پھر جن کو ان کے ساتھ محبت کا تعلق تھا وہ اپنے استاد کے ساتھ، تو ان کے استاد تو جنت میں، تو یہ بھی جنت میں. اور یوں نیچے والے بھی جنت میں چلتے چلتے بالفرض اس عاجز کے شیخ تک بات پہنچے گی. تو چونکہ اس عاجز کے شیخ بھی اپنے مشائخ کے ساتھ جنت میں ہوں گے اور اس عاجز کو اپنے شیخ کے ساتھ قلبی محبت تھی، تو اس محبت کے عمل کے صدقے ہم دل میں پکا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم گناہگاروں پر رحم کریں گے اور ہمیں بھی اللہ تعالی ہمارے بڑوں کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. تو جن کا پھر اس عاجز گناہگار کے ساتھ تعلق ہوگا
کیونکہ یہ عاجز اس محبت کی وجہ سے اپنے مشائخ کے قدموں میں پہنچ گیا، تو جن کو اس عاجز کے ساتھ وہی محبت کا تعلق ہوگا، المرء مع من احبا، بندہ وہی ہوگا جس کے ساتھ محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس محبت کے صدقے جنت میں مشائخ کے ساتھ اکٹھا فرما دے۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو آج ہم کر رہے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا اور آج تک چلتا چلا آ رہا ہے، اسی لیے اس کو سلسلہ کہتے ہیں۔ سلسلہ کا مطلب ہوتا ہے زنجیر، کڑی سے کڑی ملتی جاتی ہے اور زنجیر لمبی بنتی جاتی ہے۔ تو یوں سمجھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک پہلی کڑی تھی، پھر اس کے ساتھ صدیق اکبر کا قلب مبارک جڑا، وہ دوسری کڑی، پھر ان کے ساتھ آگے سلمان فارسی کا قلب جڑا، وہ تیسری کڑی، پھر ان کے بعد امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا قلب، وہ چوتھی کڑی۔ چلتے 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 اب اس عاجز کا اس سلسلے میں 40واں نمبر بنتا ہے، تو یہ عاجز اس سلسلے کی 40ویں کڑی ہے۔ جو لوگ اپنی بیعت کا تعلق اب اس عاجز کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ گویا 41ویں کڑی بن جاتے ہیں، اور یہ پوری کی پوری لڑی آپس کے قلبی تعلق کی وجہ سے ایک ہی جگہ پر ہوگی، جہاں پہلے کڑی والے ہوں گے اور وہ اللہ کے محبوب چونکہ جنتوں میں ہوں گے، لہذا وہ قلبی تعلق کی وجہ سے یہ ساری کڑیوں کو محبوب کے قدموں میں سمیٹ دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ فوائد وہ ہیں کہ کوئی خواب میں نہیں دیکھے، کوئی سوچ کے نہیں بتائے، قرآن اور حدیث میں پہلے سے موجود ہیں، اس لیے آپ کے سامنے یہ مختصر بیان کر دیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آخر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے اور جی بیعت کر لیں گے تو پابندیاں لگ جائیں گی۔ بھائی شریعت کی پابندیاں تو پہلے ہی لگی ہوئی ہیں کلمہ پڑھنے سے، اگر پابندیوں سے ہی ڈرنے والا کوئی ہے تو پھر تو اس کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو شریعت کی پابندیاں تو پہلے سے موجود ہیں، اس ایمان کی برکت کی وجہ سے۔ تو مشائخ کوئی اور ایسی پابندیاں نہیں لگاتے کہ جو بندے سے ہو نہ سکیں، وہ تھوڑے سے اعمال بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 100 مرتبہ صبح شام درود شریف پڑھنا، 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور 10-15 منٹ صبح اور شام ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا۔ اب بتائیں یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اگر کوئی عورت مصلی سے بیٹھ کے درود شریف نہیں پڑھ سکتی تو کام کے دوران درود شریف پڑھ لے، اگر کوئی استغفار بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی تو چلتے پھرتے استغفار پڑھ لے اور کام آسان ہو گیا۔ تو یہ کام بہت آسان ہے، مگر اس کے صدقے جو اجر اور بدلہ ملتا ہے وہ بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے مشائخ کے ساتھ اس قلبی تعلق کے صدقے قیامت کے دن اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمائے، چونکہ فرمایا المرء مع من احبا، بندہ وہی ہوگا جہاں جس کے ساتھ ان کو محبت ہوگی۔ تو اس لیے یہ چند فوائد ہیں، لہذا آج کی اس محفل میں یہ عاجز ان خواتین کو جو پہلے سے بیعت کر چکی ہیں ان کو بھی توبہ کی کلمات پڑھائے گا تاکہ تجدید ہو جائے، اور جو نئی عورتیں بچیاں اور زیادہ دل کے اندر تمنا رکھتی ہیں کہ ہمارے گناہ آج معاف ہو جائیں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت پائیں اور ہمیں بھی نئے نئے اعمال کی توفیقیں ملیں اور قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں نبی السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، تو وہ مستورات بھی ان کلمات کو سچے دل کے ساتھ پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس سلسلے کی کڑی بنا دیں گے۔
اب ترتیب یہ ہے کہ یہ عاجز پہلے خطبہ پڑھ کے بیعت کے کلمات پڑھے گا، توبہ کے کلمات پڑھے گا، تو مستورات و توبہ کے کلمات پیچھے پیچھے پڑھتی جائیں. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر معاملات بتائے گا، پھر اس کے بعد مراقبہ ہوگا، اور مراقبے کے بعد دعا ہوگی. دعا کے بارے میں چند باتیں پہلے ہی سن لیں. آج کی دعا بعض مستورات کی خواہش پر اور ان کی ریکویسٹ پر اسماء الحسنہ کے ساتھ کی جائے گی. وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ تم دعائیں مانگو. تو چونکہ قرآن مجید میں یہ ہے، لہذا اگر ان ناموں کے ساتھ دعا مانگیں گے تو دعا جلدی قبول ہو جائے گی. اور پھر اس میں ایک اور بھی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم کہلاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نام سے اگر کوئی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو جلدی قبول فرما لیتے ہیں. تو ہم چونکہ 99 نام پورے کے پورے پڑھیں گے تو اب ان میں سے کوئی نہ کوئی تو اسم اعظم ضرور ہوگا. تو گویا ہماری دعا بھی اسم اعظم کے ساتھ دعا بن جائے گی اور اس کی قبولیت یقینی بن جائے گی. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں گی تو اس وقت آپ نے چند آداب کا خیال رکھنا ہے. بہتر یہ ہوگا کہ یہ عاجز پہلے بیعت کے کلمات پڑھا دے اور اس کے بعد پھر مراقبہ سے پہلے آپ کو دعا کے چند آداب بتا دے اور پھر مراقبہ کروائے تاکہ وہ آداب آپ کے دل میں تازہ رہیں. لہذا پہلے آپ یہ بیعت کے عمل سے فارغ ہو جائیے، پھر یکسوئی کے ساتھ آپ دعا کر سکیں گی. تو لہذا خود کا سن لیجئے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یہ کلمات پیچھے پیچھے سچے دل کے ساتھ پڑھتی جائیے. جو مرد ہیں بیٹھے وہ بھی پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه
اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ تو بتائے ہو چکی ہیں، چند معمولات سن لیجئے۔ ایک تو لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اپنے دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، اس کو کہتے ہیں دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالی کی یاد میں مشغول۔ دوسری بات ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ، کہ آپ صبح شام نماز کے بعد تھوڑی دیر مصلی پر بیٹھ کر 10 منٹ 15 منٹ جتنا طبیعت چاہے آنکھوں کو بند کر لیا کریں، اپنے دوپٹے کو گھونگھٹ کی طرح اوپر کر لیا کریں، آنکھیں بند کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ آج میں اپنے اختیار سے بند کر رہی ہوں، ایک وقت آئے گا کہ میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ پھر سوچا کریں کہ آج میں اپنے اختیار سے اپنے دوپٹے کو گھونگھٹ بنا رہی ہوں، ایک وقت آئے گا کہ مجھے کفن کی چادر جو ہے وہ اڑا دی جائے گی۔ اپنی قبر حشر کو یاد کر کے یہ سوچا کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یہ کہہ رہا ہے۔ تو زبان سے نہیں پڑھنا بلکہ آپ کا دل پڑھ رہا ہے اور آپ بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں، نہ سانس سے کچھ کرنا ہے نہ جسم سے حرکت دینی ہے، چپ چاپ خاموش جیسے کوئی اپنی سوچوں میں مگن ہوتا ہے، آپ نے اللہ تعالی کی سوچوں میں کھو جانا ہے۔ 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھ لینا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ استغفار بھی پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور جن دنوں میں مستورات میں نماز پڑھنی ہوتی ہے ان دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، ایک پارہ کریں تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ پڑھ لیں، اتنا بھی مشکل ہو تو 1 پاؤ پڑھ لیں، مگر پڑھیں ضرور۔ جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ان دنوں میں تلاوت بھی نہ کریں، بغیر تلاوت اللہ تعالیٰ اس کا ثواب نامہ اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اس دوران کوئی کیفیت محسوس ہو تو ای میل کے ذریعے سے آپ اپنی کیفیت اس عاجز کو پہنچا سکتی ہیں۔ یہ آسان طریقہ ہے آج کل ایک دوسرے سے سوال و جواب پوچھنے کا، رابطے کا، تو یہ بہت آسان معمولات ہیں۔ آپ خود بخود دیکھیں گی کہ اللہ تعالی دل کے اندر نیکی کی محبت پیدا کر دیں گے، خود بخود نیکی کرنے کو دل چاہے گا۔
اب دعا کے متعلق چند باتیں سن لیجئے کہ حدیث پاک سے بہت سارے آداب کا پتہ چلتا ہے کہ جن آداب کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. بس تھوڑی دیر میں یہ عاجز مختصراً وہ آداب آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہے. آپ بڑے غور سے سنیں کہ کوشش کرے کہ عورت باوضو ہو. دوسرا پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے اسماء حسنہ صفات کاملہ کا واسطہ دے. نمبر 3 درود شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھے. نمبر 4 اگر ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھے. اگر مجمع زیادہ ہے تو پھر نیت کر لے، اللہ تعالیٰ اجر دے دیں گے. 5واں یہ کہ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور دل میں یقین ہو کہ یہ میری دعا فقط اللہ تعالیٰ ہی قبول کر سکتے ہیں. 6 چیز کہ بہتر ہے کہ کپڑے پاک صاف ہوں. اور 7ویں چیز کہ کوئی نیک عمل پہلے کریں، یعنی جیسے 2 رکعت نماز پڑھی، جیسے عادت میں پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کو کہ اپنے گھروں سے پڑھ کے آئیں. 9واں یہ کہ دعا کے لیے اگر 2 زانو بیٹھیں تو زیادہ اچھا، یعنی التحیات میں. اور اگر کسی کو درد ہو، تکلیف ہو، گھٹنے میں درد ہے تو پھر جس پوزیشن میں بھی بیٹھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. 10واں یہ کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. 11واں یہ کہ دل میں بہت ادب ہو اللہ کا، خشوع خضوع ہو انسان کے دل میں، پورے جسم سے ادب ظاہر ہو، جسم سراپا دعا بن جائے. 12واں نمبر کہ دعا کرتے وقت انسان عاجزی ظاہر کرے، مسکینی ظاہر کرے. اور 13واں یہ کہ دعا کرتے وقت انسان الفاظ بھی ایسے استعمال کرے اور آواز بھی ایسی بنائے کہ جس سے پستی ظاہر ہو، مسکینی ظاہر ہو. 14واں بات کہ آسمان کی طرف نہ دیکھے. اور 15ویں بات کہ دعائیں شاعرانہ تک بندی یا گانے کی طرز سے نہ مانگے. جیسے لمبی لمبی دعائیں بنی ہوئی ہیں جو بڑی سر لگا کے عورتیں پڑھتی ہیں، میری بار کیوں دیر اتنی کری، اس قسم کی، تو وہ نہیں پڑھنی چاہیے. 16واں انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام کے وسیلہ سے دعا کرنا کہ اے اللہ ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، اس محبت کے صدقے ہماری دعا کو قبول کر لیجیے. 7واں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، اقرار کرنا. 18واں خوب رغبت اور امید اور مضبوطی اور یقین کے ساتھ دعا کرنا کہ یہ ضرور قبول ہوگی. 19واں دل حاضر کر کے دل کی گہرائی سے دعا کرنا. اور 20واں یہ کہ کوئی خاص دعا ہو تو اس کو 3 دفعہ مانگنا یا بار بار مانگنا. اور 21واں یہ کہ خوب الہا کے ساتھ دعا مانگے، اصرار کے ساتھ اللہ سے مانگے. جیسے دنیا کے فقیر بار بار مانگتے ہیں، بار بار مانگتے ہیں تو دنیا دار بندہ بھی کچھ دے دیتا ہے، تو مومن بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اصرار کے ساتھ دعا مانگے. 22واں کسی امر محال کی دعا نہ کرے، یعنی وہ کام جو ممکن ہو ہی نہیں سکتا اس کی دعا نہیں کرنی چاہیے. اب ہر سمجھدار آدمی سوچ سکتا ہے کہ کون سا کام ممکن ہے اور کون سا ممکن نہیں. 23واں جب کسی کے لیے دعا کرنی ہو تو پہلے اپنے لیے کرے پھر دوسرے کے لیے کرے. 24واں
ایسی دعا کرے کہ جس کے الفاظ کم ہوں مگر اس کے مفہوم بہت زیادہ ہوں، یعنی 2-4 لفظوں میں دنیا آخرت کی سب سعادتیں مل جائیں۔ اور 25واں یہ کہ جو قرآن و حدیث میں دعائیں آئی ہیں ان کے الفاظ چونکہ مبارک بھی ہوتے ہیں، جامع بھی ہوتے ہیں، ان سے دعائیں مانگنا۔ اور 26واں یہ کہ اپنی ہر حاجت کا اللہ سے سوال کرنا، حتیٰ کہ نمک کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کا سوال بھی اپنے پروردگار سے کرے۔ 27واں یہ کہ اگر مل کے دعا کر رہے ہوں تو دعا کروانے والا جب دعا کرے تو پھر یہ مل کر آمین کہہ لے اور دعا کروانے والا جمع کا صیغہ استعمال کرے۔ 28واں یہ کہ دعا ختم کرنے سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ کی خوب حمد ثنا بیان کریں۔ 29واں یہ کہ نبی علیہ السلام پر پھر درود شریف پڑھیں۔ اور 30واں یہ کہ ختم کے اوپر آمین کہیں۔ اور 31واں یہ کہ آخر میں اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ پھیر لیں تاکہ جو برکتیں نازل ہوئیں وہ چہرے کے اوپر نور بنا کر سجا دی جائیں۔ یہ چند موٹے موٹے آداب تھے جو اس عاجز نے بتا دیے۔ اب ذرا آگے کی بات سن لیجئے کہ یہ عاجز جب دعا مانگے گا تو اسماء الحسنی پڑھے جائیں گے۔ ان اسماء الحسنی کے پڑھنے کا طریقہ ہے کیا کہ مثال کے طور پر یہ عاجز پڑھے گا یا رحمان یا اللہ، تو جب یہ عاجز پڑھے گا نا تو آپ پہلے اس کو سنیں، اور جب میں یا اللہ پڑھ لوں تو اس کے بعد آپ بھی اپنی زبان سے پڑھیں یا اللہ، فقط یا اللہ۔ تو آپ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھتی جائیں گی گویا ہر اسماء الحسنی کے ساتھ۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسا بچہ امی 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 کر کے روتا ہے تو ہر دفعہ امی کا لفظ کہنے سے ماں کا دل تڑپتا ہے، تو گویا آپ بھی اپنے رب سے دعا مانگ رہی ہیں اور اس کو منانا چاہتی ہیں، اور آپ بھی اس کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ کے الفاظ کے ساتھ اس کی رحمت کو متوجہ کر رہی ہیں۔ عام طور پر شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ اجتماعی دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کیسے رو کے دعا مانگوں، ساتھ والیاں کیا کہیں گی۔ اس موقع پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یوں سوچیں کہ کوئی میرے ارد گرد ہے ہی نہیں۔ آپ ایک بات بتائیں کہ جب بچہ امی امی کر رہا ہوتا ہے تو گھر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے مرد عورتیں، وہ کسی کا خیال کرتا ہے کہ دیکھو فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں سن رہا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ فقط اونچا اونچا شور مچاتا ہے امی امی امی، اور بالآخر اس کی ماں اس کی بات کو پورا کر دیتی ہے۔ تو بس آپ یوں ہی سوچیں کہ مجھے آج میرے مولا نے موقع دیا، رمضان مبارک کا یہ دن ہے، کیا پتہ آخری دن ہو، اس بابرکت محفل میں جہاں بہت ساری اللہ کی نیک بدیاں یہاں موجود ہیں، جو تہجد گزار بھی ہیں، جنہوں نے پاک دامنی کی زندگی بھی گزاری، جنہوں نے اپنے خاوندوں کو خوش بھی رکھا، حقوق اللہ بھی ادا کیے، حقوق العباد بھی ادا کیے، باپردہ زندگی بھی گزاری، تو جہاں ان نیک بیویوں کی دعا قبول ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری بھی دعا کو قبول کر لیں گے۔ تو اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں گی، تو اس لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے ارد گرد کے خیال کو بھول ہی جائیں، دعا مانگتے ہوئے یہ قطعاً نہ سوچیں بلکہ آنکھ کھولیں ہی نہ، بہتر یہ ہوگا کہ آنکھ بند کر لیں اور یوں سوچیں کہ بس میں ہوں اور میرا پروردگار ہے اور میں آج اس کو منا کے اٹھنا چاہتی ہوں۔
دیکھیں نا، جس ماں کا بیٹا فوت ہو جائے تو اس کو رونے کے لیے کوئی مرثیہ خانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی مرثیہ پڑھے تو پھر اسے رونا آئے گا؟ نہیں، جس ماں کا بیٹا فوت ہو جائے اس کے دل سے زخم ایسا ہوتا ہے، غم ایسا ہوتا ہے، بے اختیار اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس کے دل میں یہ غم ہو کہ میرے مولا رمضان آیا اور اب تو جہنمی کے قریب ہے اور میری مغفرت اب تک نہ ہوئی اور یہ آخری موقع مجھے مل گیا، میرے مولا میری مغفرت فرما دی، تو جب دل کو غم لگا ہوگا نا پھر ادھر ادھر کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے یوں سمجھے گی کہ بس میں ہوں اور میرے پروردگار ہیں، خوب اللہ سے مانگیے۔ یہ جو آپ شکوے لوگوں کے سامنے کرتی پھرتی ہیں نا، کوئی کہتی ہے مجھے بیٹا نہیں ملا، کوئی کہتی ہے اولاد نہیں ہوتی، کوئی کہتی ہے میاں اچھا نہیں، کاروبار اچھا نہیں، گھر اپنا نہیں، یہ سارے شکوے مخلوق کے سامنے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج اپنے رب کے سامنے یہ باتیں کر کے اپنے رب سے یہ باتیں منوا لیجیے۔ تو اس لیے شروع میں جو اسماء الحسنی پڑھے جائیں گے، جب یہ عاجز پڑھ رہا ہوگا اس وقت آپ نے یا اللہ نہیں پڑھنا۔ یہ غلطی نہ کریں کہ جیسے میں پڑھوں گا یا رحمان یا اللہ تو میرے ساتھ یا اللہ پڑھ لیں، نہیں، جو میں پڑھوں گا اس کو آپ سن لیں اور جب میں یا اللہ کہہ کے ختم کروں پھر آپ یا اللہ پڑھیں۔ تو اس طرح یہ اسماء الحسنی پڑھنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ دعا مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری عاجز مسکینوں کی دعاؤں کو قبول کرے۔ لہذا تھوڑی دیر کے لیے آج کے اس وقت کو زندگی کا اہم ترین وقت سمجھ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے، مراقبہ کر لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا کی جائے گی۔ آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے، اوپر کوئی نہ دیکھے، سب نیچے دیکھیں۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزار ہوں، میں سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میں سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی
سامنے میری توبہ ہے توبہ ہے میرا مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا میری توبہ ہے توبہ ہے میرا مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا میری آہوں کو سن میری آہوں کو سن میری آہوں کو سن میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سامنے تیرے سامنے میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شرماز کا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شرماز کا نہیں کوئی نہیں ہے شرماز کا بخش دوں گا میں تجھ کو بخش دوں گا میں تجھ کو یہ تیرا بخش دے گا ہمیں بخش دے گا ہمیں یہ وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سامنے تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الاعلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن يا الله، الرحيم يا الله، الملك يا الله، القدوس يا الله، السلام يا الله، المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، البارئ يا الله، المصور يا الله، الغفار يا الله، القهار يا الله، الوهاب يا الله، الرزاق يا الله، الرزاق يا الله، الفتاح يا الله، العليم يا الله، القابض يا الله، الباسط يا الله، الخافض يا الله، الرافع يا الله، المعز يا الله، المذل يا الله، السميع يا الله، البصير يا الله، الحكم يا الله، العدل يا الله، اللطيف يا الله، الخبير يا الله، الحليم يا الله، العظيم يا الله، الغفور يا الله، الغفور يا الله، الغفور يا الله، الشكور يا الله، العلي يا الله، الكبير يا الله، الحفيظ يا الله، المقيت يا الله، الحسيب يا الله، الجليل يا الله، الكريم يا الله، الكريم يا الله، الكريم يا الله، الرقيب يا الله، المجيب يا الله، الواسع يا الله، الحكيم يا الله، الودود يا الله، المجيد يا الله، الباعث يا الله، الشهيد يا الله، الحق يا الله، الوكيل يا الله، القوي يا الله، المتين يا الله، الولي يا الله، الحميد يا الله، المحصي يا الله، المبدئ يا الله، المعيد يا الله، المحيي يا الله، المميت يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، الماجد يا الله، الماجد يا الله، الواحد يا الله، الأحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، الأول يا الله،
الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، التواب یا اللہ، التواب یا اللہ، المنعم یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، العفو یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، الرب یا اللہ، الرب یا اللہ، الرب یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المعطی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، الہادی یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 اے مالک، اے ہمارے پروردگار، اے عظیم آقا، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنے گھروں سے چل کے آپ کے گھر آئے بیٹھے ہیں معافیاں مانگنے کے لیے، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے۔ اللہ آپ ناراض ہیں، ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ اے مالک، ہم نے بڑے گناہ کیے، چھوٹے بڑے سب گناہ کیے، اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ میرے مولا، آپ دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ اللہ آپ ہی کا در ہے، آج شرمندہ ہے، نادم ہے۔ اللہ ہم بہت زیادہ اس بات پر غمزدہ ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیوں کیے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ رمضان مبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں آپ کے نیک بندوں اور بندیوں کی یہ محفل ہے۔ اللہ ہمیں خالی نہ لوٹائیے گا، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ فرمائیے گا۔ اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے اور ہم عاجز مسکینوں کی فریاد قبول کر لیجیے۔ اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں،
حقیقت میں نہایت گندے ہیں، ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، دلوں کی ظلمت کو دور فرما، دلوں کی سختی کو دور فرما، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزت ملنے کے بعد عزت سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، گھر بار کی پریشانیوں کو دور فرما، صحت کی پریشانیوں کو دور فرما، کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا، میرے مولا ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، اے مالک ہماری حالت اس چھوٹے بچے کی چیز ہے جو پہلی جماعت میں لکھنا سیکھتا ہے تو ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگا کے آتا ہے، اپنی ماں کو دکھاتا ہے، اللہ ماں اس کا دل رکھنے کے لیے انعام دے دیتی ہے، اے مالک ہم نے بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی، ٹوٹے پھوٹے روزے رکھے، اللہ یہ کہ آپ کی شان کے قابل نہیں ہے، مگر آپ بھی ہماری حوصلہ افزائی فرما دیجیے، اللہ ماں بچے کا دل رکھ لیتی ہے، آپ بھی ہمارا دل رکھ لیجیے، ہماری بخشش فرما دیجیے، اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائیے، اے اللہ ماں باپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش کر دیتے ہیں، آپ کریم آقا ہیں، آپ اپنے بندوں کی تمناؤں کو پورا کر دیجیے، اللہ نیک مرادیں پوری کر دیجیے، اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائیے، اپنے محبوب کے در کی حاضری عطا فرمائیے، اے اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرمائیے، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرمائیے، پڑھنے والے بچوں کو شرح صدر عطا فرمائیے، دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیے، بچوں کی تربیت اچھی فرمائیے، اے اللہ ان کو ماں باپ کا ادب عطا کیجیے، دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائیے، اے اللہ بگڑی ہوئی اولاد کی اصلاح فرما دیجیے، رب کریم جس ماں باپ کی اولاد بگڑ جائے ان کے دل کے غم کو تو آپ ہی جانتے ہیں، وہ کسی کے سامنے بات کر بھی نہیں سکتے، اللہ ان دکھی ماں باپ کے دل کی دکھ کا واسطہ دیتے ہیں، ان غمزدہ ماں باپ کے غم کا لحاظ فرما لیجیے اور اولادوں کو نیک بنا دیجیے، فرمانبردار بنا دیجیے، اچھے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجیے، مشکلات کو آسان فرمائیے، اللہ ہمیں تہجد کی حضوری نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا لطف عطا فرمائیے، اے اللہ سجدے کا سرور عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں اپنی محبت کی چاشنی نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمیں ہر وقت ذکر قلبی والی نعمت نصیب فرمائیے، اے اللہ نور سے ہمارے سینوں کو بھر دیجیے، اے اللہ اس گندی اور کمینی دنیا سے ہمارے دل کو اجاڑ کر دیجیے اور اپنی محبت سے دلوں کو بھر دیجیے، اے اللہ ہم جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں تو ہمارے ذہنوں سے دھوکے ختم کر دیجیے اور ہمیں شریعت کے اوپر جما دیجیے، اے اللہ ہمارا رخ اپنی طرف فرما لیجیے، ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں اپنا بنا لیجیے، اے اللہ ہمارے کسی قول سے تیل سے حال سے اگر آپ کو ہم پر ناراضگی ہے اللہ آج ہم ان سب سے توبہ کرتے ہیں، اللہ آپ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اے مالک راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے، اللہ راضی ہو جائیے، اے کریم آقا راضی ہو جائیے، اے حنان راضی ہو جائیے، یا منان راضی ہو جائیے، اے پروردگار عالم راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ نے راضی نہیں ہونا پھر بھی راضی ہو جائیے، پھر بھی راضی ہو جائیے، پھر بھی راضی ہو جائیے، اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے، اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے، اللہ آج ہمیں محروم نہ فرمائیے، اے میرے مالک ہمیں زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرمائیے، اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرمانا، اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ کر دینا، اللہ اپنی رحمت سے محروم نہ کر دینا، مخلوق کے حوالے نہ کر دینا، نفس اور شیطان کے حوالے نہ کر دینا، اللہ آزمائشوں میں نہ ڈال دینا، اللہ کبھی بھی ہمیں
ذلت نہ عطا کرنا، قلت نہ عطا کرنا، اے اللہ علت نہ عطا کرنا، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دینا، اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لینا، رب کریم ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیجئے، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ جو دعائیں دلوں میں ہیں اور اس وقت سب کے سامنے نہیں مانگ سکتے ان دعاؤں کو بھی قبول فرما لیجئے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ جو بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں سب کے دل کی نیک مرادیں پوری کر لیجئے، اے اللہ اس محفل میں کتنی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں اور بچے ہیں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے کریم آقا ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان معصوم بچیوں کے ہاتھ خالی نہ لوٹا دینا، اللہ یہ معصوم بچیاں اپنے باپ سے کچھ مانگے تو وہ بھی انکار نہیں کرتے، آپ کو ماں باپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اللہ ان کے ہاتھ خالی نہ لوٹانا اور ان کی برکت سے اللہ ہم گناہگاروں کے ہاتھوں کو بھی قبول کر لینا، اے مالک اس محفل میں کتنے مرد یا عورتیں ہیں جو اپنے بال سفید کر بیٹھے، اللہ آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اللہ ان سفید بالوں کا لحاظ کر لیجئے، اے مالک ہم بال سفید کر بیٹھے اور دل سے آ کر بیٹھے، اب اپنے دل کا غم کس کو جا کر کہے، آپ ہی دینوں کے بھید جاننے والے ہیں، اللہ مہربانی فرما دیجئے اور ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، اے اللہ آپ نے تو خود ارشاد فرمایا محمد سائل فلا تنہر، اور سوالی کو جھڑکی نہ دو، اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں تو اے پروردگار ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اے کریم آقا انکار نہ فرمائیے، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اے مالک ہم مانتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے، اپنے سر پر گناہوں کے بوجھ لے کے آئے بیٹھے ہیں، مگر میرے مولا نیکوں کی دعائیں جس طرح آپ قبول کر لیتے ہیں اگر آپ ہم گناہگاروں کی قبول نہ کریں گے اے مالک ہم کہاں جائیں گے، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، اللہ ہمارے پلے کچھ نہیں، اللہ ہماری بیچارگی پہ رحم فرمائیے، ہماری صحیح دامنی پہ رحم فرمائیے، اللہ گناہوں کو پلے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں میرے مولا، بوجھ کے نیچے دبے جا رہے ہیں، اس بوجھ کو ہٹا دیجئے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ اس رمضان میں ہماری بخشش فرما دیجئے، آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے آخری دن یا رات میں اتنے لوگوں کی اکٹھی مغفرت کر دی جاتی ہے، اللہ پھر ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہمیں بھی جہنم سے بچا لیجئے، اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی، اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ قیامت کے دن کو ہماری زندگی کا بہترین دن بنا دیجئے، زندگی کا خوشیوں والا دن بنا دیجئے اور اس دن ہمیں اپنی ملاقات عطا فرمائیے، اللہ آپ کے محبوب نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی تھی، اللہ ان سے قیامت کے دن کس طرح ملاقات کرنا، یہ آپ کو دیکھ کر مسکرائے، آپ ان کو دیکھ کر مسکرائے، تو اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجیے، اللہ اس قابل تو نہیں ہے مگر آپ کی رحمت کا معاملہ ہے، ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما دینا، رحمت کا معاملہ فرمانا، اے اللہ ہم نے سنا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے بھی نہیں، ولا ينظر الیہم، آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے، اللہ جس عورت کو اس کا خامد بھی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے اس عورت کے غم کا کیا کہنا، اللہ جب آپ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے پھر کیا حال ہوگا، اللہ مہربانی فرما لیجیے گا، قیامت کے دن اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے گا، اللہ ہمارے مسکینوں پر رحمت کی نظر فرمائیے گا اور ہمیں جہنم سے بری فرمائیے گا اور اپنے محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائیے گا اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائیے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات دیے، خط لکھے، فون کیے، اے اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرمائیے، اے اللہ جو آنا چاہتے تھے آج کی اس محفل میں نہیں آ سکے مجبوریوں معذوریوں کی وجہ سے ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ عطا فرمائیے، ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرمائیے، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائیے، اللہ امت مسلمہ کی پریشانیاں دور کر دیجیے، اے میرے مالک اس وقت پوری دنیا میں کتنے مسلمان ایسے ہیں
جن کو کھانا نہیں مل رہا، پانی نہیں مل رہا، اے اللہ زندگی میں پریشانیوں کا وقت گزار رہے ہیں، ان پر آگ برس رہی ہے، اے اللہ چھوٹے بچے ہوں گے، عورتیں ہوں گی، مرد ہوں گے، اے میرے مالک ان کی راتیں کیسے گزرتی ہوں گی، ان کے دن کیسے گزرتے ہوں گے، اللہ رحمت فرما دیجیے، اللہ رحمت فرما دیجیے، اے اللہ کفار کے غیظ و غضب سے بچا لیجیے، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، اپنی مدد عطا فرما دیجیے، میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما، اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے اور خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اور اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اے مالک آپ کے یہ بندے آپ کے گھر میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے حاضر ہوئے دور قریب سے، اللہ بڑی امیدیں لے کر آئے، اللہ اتنے لوگ کسی دنیا کے سبھی کے دروازے پہ چلے جاتے اور 10 دن دروازے پہ بیٹھے رہتے تو وہ سبھی بھی خالی نہ لوٹاتا، اے مالک ان کو خالی نہ لوٹائیے گا، اللہ ان کو خالی نہ لوٹائیے گا، ان کے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے، ان کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے، ان کے دلوں کو منور فرما دیجئے، ان کو سعید بنا دیجئے، اللہ اپنے گھر میں ان کو اپنے رنگ میں رنگ کے واپس فرمائیے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، اللہ اگر مغفرت نہ ہوئی تو پھر تو ہم جہنم میں جائیں گے، اے اللہ اگر کوئی مندر سے نکل کے جہنم میں جائے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کتنی حسرت ہے اس بندے پر جو مسجد سے نکل کے جہنم میں جائے گا، اے اللہ ہم کیا آپ کے گھر سے اٹھ کے جائیں گے اور جہنم کی آگ میں پھینک دیے جائیں گے، رب کریم بچا لیجئے، اے کریم آقا بچا لیجئے، اے اللہ بچا لیجئے، اللہ جہنم سے بچا لیجئے، اپنی ناراضگی والی جگہ جہنم سے بچا لیجئے اور ہمیں جنت عطا فرما دیجئے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ جو مستورات باقاعدگی کے ساتھ ان بیانات میں آتی رہی اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دیجئے اور ان کی طلب کی بنا پر ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں آنے والے وقت کے فتنوں سے بچا لیجئے، دجال اکبر کے فتنے سے بچا لیجئے، رب کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، اللہ بچہ جب چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا تو بڑوں کے پاس امانت رکھوا دیتا ہے، اللہ ایمان قیمتی چیز ہے، ہم سے حفاظت نہیں ہو پائے گی، ہم آپ کے پاس محفوظ رکھواتے ہیں، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ واپس جانے کی توفیق عطا کر دینا، کلمے کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما دینا، رب کریم رحمت کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما دینا اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمانا، اے اللہ خدمت کے لوگوں نے جس طرح ان مہمانوں کی خدمت کی، جن مستورات نے گھروں میں کھانا پکائے یا جنہوں نے کھانا پہنچایا یا جنہوں نے دسترخوان پر لگایا، حدیث پاک میں آتا ہے ان سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے اور اپنے محبوب کے فرمان کی لاج رکھ لیجئے، اللہ ان خدمت والی سب عورتوں کی مغفرت فرما دیجئے، مردوں کی مغفرت فرما دیجئے اور جنہوں نے سحری افطاری کے کھانے کھائے ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ یہ آپ نے ایک ترتیب جو چلائی ہے، جو لوگ محبت کے ساتھ بار بار اس کے لیے دعوت دیتے ہیں ان کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے اور جو محبت سے استقبال کرتے ہیں ان کی محبتوں کو قبول کر لیجئے اور جو پروگراموں میں آتے ہیں اللہ ان کے ان پروگراموں میں حاضری پر جو ہے قبول فرما لیجئے اور آج سب کی بخشش فرما دیجئے، اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ کسی نے اپنے بزرگ سے پوچھا تھا عید کب ہوگی، انہوں نے جواب دیا جب دین ہوگی تب عید ہوگی، اللہ ہمیں بھی اپنی دین عطا کر دیجئے، ہمیں بھی اپنی دین عطا کر دیجئے، اللہ اپنی دین عطا کر دیجئے اور ہماری عید بنا دیجئے، اللہ عید بنا دیجئے، اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے عید پر تو بچڑے بھی مل جایا کرتے ہیں، یا اللہ آپ ہم سے جدا نہ ہوئیے، آپ ہمیں دور
نہ فرمائیے اللہ، آپ بھی ہمیں اپنی لقاء عطا فرما دیجیے، آپ بھی ہمیں اپنا ملاپ عطا فرما دیجیے، اپنا وصل عطا فرما دیجیے، تاکہ ہماری عید بن جائے، خوشی نصیب ہو جائے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے تاکہ ہمارا رمضان سے اگلا دن عید کا دن بن جائے۔ اللہ ہمیں آئندہ عبادات کی توفیق عطا فرمائیے، نیک نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، ہر سال حج عمرے کی سعادت عطا فرمائیے۔ رب کریم ہمیں شادی کے بالوں سے پکڑ کے اپنا بنا لیجیے۔ اے آقا اگر ہمارے ہاتھ گناہ کی طرف اٹھنا چاہیں، اٹھتے ہاتھوں کو واپس کر دیجیے، قدم گناہ کے لیے اٹھنا چاہیں، اٹھتے قدموں کو واپس کر دیجیے۔ اللہ ہمیں گناہ کی موقعوں سے بچا لیجیے۔ اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ بڑے کمزور ہیں، ہمیں گناہ کے موقعوں سے بچا لیجیے۔ اللہ گناہ کے موقعوں سے بچا لیجیے، اللہ ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا لیجیے اور طاعات کی عزت عطا فرما دیجیے۔ میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی اور نیک لوگوں نے جو خیریں مانگی، سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی ان سے پناہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کے سامنے سرخرو فرما دیجیے اور ساری زندگی ان کی سنت کی اتباع عطا فرمائیے۔ ہمارے ظاہر کو اپنے محبوب کی سنت سے سجا دیجیے، ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما دیجیے۔ اے اللہ آج ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اللہ ہم آپ ہی کو مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ اپنا بنا لیجیے۔ میرے مالک ہمیں اپنا بنا لیجیے، میرے قریب آقا ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اللہ ہم سے خوش ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہماری مغفرت فرما دیجیے، رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا، خلق الانسان وجولا، انسان کی فطرت میں ہم نے جلد بازی رکھ دی ہے۔ اللہ جب ہماری فطرت میں جلد بازی آپ نے رکھ دی تو اللہ پھر جلدی سے معاف فرما دیجیے، اللہ جلدی سے معاف فرما دیجیے، اللہ جلدی سے معاف فرما دیجیے، اللہ جلدی سے ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ جلدی سے اپنا بنا لیجیے، میرے مولا جلدی سے اپنا بنا لیجیے، اللہ نے جلدی سے اپنا بنا لیجیے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، ریاکاری سے بچا لیجیے، اخلاص عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پورے شہر پر اپنی رحمت نازل فرمائیے، جتنے ایمان والے اس شہر میں ہیں، اس ملک میں ہیں، سب پر اپنی رحمتیں عطا فرمائیے۔ پوری دنیا میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دیجیے۔ دین کی محنت جہاں بھی ہو رہی ہے، صحیح انداز پر ہو رہی ہے، اللہ اس کو قبول فرما لیجیے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ تالا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا